بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویس، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ چند دنوں کے بعد ذی الحج کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، تو آج اسی حوالے سے بات کروں گی عشرۂ ذی الحج کی کیا فضیلت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بقرعید کے 10 دنوں میں جس قدر نیک عمل اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، اس سے بڑھ کر کسی بھی زمانے میں اس قدر محبوب نہیں، یعنی یہ دن فضیلت میں دیگر سب ایام سے بڑے ہوئے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی ان دنوں کی عبادت سے افضل نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ بھی ان ایام سے افضل نہیں، الا یہ کہ کوئی شخص اپنی جان و مال لے کر نکلے اور ان میں سے کچھ بھی واپس لے کر نہ لوٹے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بقرعید کے اول 10 دنوں میں روزہ رکھنے سے ایک روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر ملتا ہے، اور ان دنوں کی راتوں میں قیام کرنے سے شب قدر میں قیام کے برابر ثواب ملتا ہے۔ علماء کرام نے بھی بتایا ہے کہ رمضان کے آخری عشرہ کی راتیں افضل ہیں اور عشرۂ ذی الحج کے پہلے 10 دن افضل ہیں، کیونکہ ان ایام میں یوم عرفہ بھی ہے، رمضان کا آخری عشرہ ہو یا ذی الحج کا پہلا عشرہ۔ ان میں رات دن عبادت میں مشغول رہنا چاہیے، کیونکہ ان دونوں عشروں کی ہر گھڑی بہت مبارک ہے۔ ذی الحج کا روزہ۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے بقرعید کی 9ویں تاریخ کے روزے کے بارے میں فرمایا کہ میں اللہ پاک سے پختہ امید رکھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ فرما دیں گے، اور فرمایا کہ محرم کی 10ویں تاریخ کے روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے پختہ امید رکھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے 1 سال پہلے کے گناہوں کا کفارہ فرما دیں گے۔ حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ یہ دن اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنے کے دن ہے، اور کثرت ذکر عید کی روح ہے۔ تکبیر تشریق جو ہر فرض نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے، وہ بھی اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے مشروع کی گئی ہے، اور نماز عید بھی سراپا ذکر ہے، بلکہ اس میں دوسری نمازوں کی نسبت زیادہ تکبیرات شامل کر دی گئی ہیں، اور خطبہ بھی سراپا ذکر ہے۔ اس ذی الحج کے ان دنوں میں سب سے بڑی عبادت تو یہ فریضہ قربانی ادا کرنا، اس کے بعد کثرت سے صدقہ کرنا، اور کچھ ایسے اذکار ہیں کہ جو صبح و شام نمازوں کے بعد ہم کرتے ہیں، لیکن ان دنوں میں انہیں اور زیادہ کثرت سے کرنا چاہیے۔ وہ یہ ہیں، فجر کی نماز کے بعد ہم پڑھتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کم از کم 100 بار صبح اور 100 بار شام ضرور پڑھنا چاہیے۔ درود شریف کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ صدقہ کریں ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ، استغفار کریں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ بھی کثرت سے پڑھیں، اور اس کے علاوہ ذی الحج کے 9 دنوں کے روزے جن کی رکھنے کی ہمت ہے وہ 9 رکھے، ورنہ آخر کے 3 جو ہیں ان کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ قرآن پاک پڑھنا اور اس کے ترجمہ اور اس کی تفسیر پر غور کرنا۔ جو شخص اپنے نام کی قربانی کر رہا ہو وہ ان 10 دنوں سے پہلے اپنے ناخن اور بال وغیرہ کاٹ لے، اور ان 10 دنوں میں نہ کاٹے۔ اس عمل کا مقصد یوم عرفہ والوں کے ساتھ یکجہتی ہے۔ آج کی ویڈیو بس اتنی ہی۔ اگر آپ کو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔ جو سبسکرائب کر چکے ہیں ان کا بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔ آپ سے پھر کسی اور ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔